معمولی بحث پر ماسٹر صاحب نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ نہ صرف اسے گھر سے نکالا بلکہ اپنی جائیداد سے آگ کیا اور بیٹے سے کہا کہ میرے لیے تو اب مر گیا۔ ماسٹر کی بیوی نے جب یہ سنا تو اپنا سامان پیک کیا۔ ماسٹر نے بیوی سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، اگر بیٹا اس گھر میں نہیں رہے گا تو اس کی ماں بھی یہاں کیسے رہ سکتی ہے؟ میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ماسٹر صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو ایک بے وقوف عورت ہے، حقیقت سے ناواقف ہے۔ یہ جو سامنے نوجوان کھڑا ہے جس کو تم پچھلے 18 برس سے بیٹا کہہ کر پکارتی ہو، یہ تو میرا خون ہی نہیں۔ میڈیکلی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ میرے نطفے سے نہیں۔ ماسٹر کی بیوی جو حافظ قرآن تھی، جب اس نے یہ بات سنی اور اپنے شوہر کی طرف سے اتنا بڑا بہتان سنا تو اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے اپنے شوہر کے خلاف ہی مقدمہ درج کیا۔ دونوں میاں بیوی جج کے سامنے کھڑے تھے اور ان کا نوجوان بیٹا وہ بھی وہیں پر موجود تھا جو اپنے ماں کے ساتھ تھا۔ جج نے بھری عدالت میں ایک ڈاکٹر کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکے کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے جائیں اور انہی ٹیسٹ کو والد کے ساتھ میچ کیا جائے۔ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ میچ کیا جائے اور عدالت کو ثبوت فراہم کیے جائیں۔ 18 سالہ نوجوان کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے گئے اور اس کی میڈیکل رپورٹ پھر عدالت میں پیش ہوئی۔ جج نے وہ رپورٹ پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ باپ بیٹے کے بائیولوجیکل لحاظ سے کوئی بھی تعلق ثابت نہیں۔ یہ لڑکا ماسٹر عارف حسین کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب کی بیوی ادھر بینچ پر گری۔ وہ غش کھا کر نیچے گری تھی صدمے سے۔ لوگوں نے اسے پانی پلایا، اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے جج سے مخاطب ہو کر کہا کہ جج صاحب، مجھ پر بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے۔ یہ نوجوان جو سامنے کھڑا ہے یہ وہی لڑکا ہے جس کو میں نے اپنے کوکھ میں پالا اور پھر اسے جنم دیا۔ یہ میرے شوہر کی امانت ہے۔ مجھے میرے شوہر کے علاوہ کسی نامحرم نے نہیں چھوا۔ جج نے اس عورت کی بات سن کر کہا کہ آپ حوصلہ رکھیں، اگر آپ نے ایسا گناہ نہیں کیا اور ثبوت پیش کریں تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بھی موقع دیا جائے گا۔ میں لکڑی کے ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ میرے برابر میرا وکیل تھا جو کچھ کاغذات ترتیب دے رہا تھا، مگر ان کاغذوں کو میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ میری نظر ایک شخص پر جمی ہوئی تھی۔ کون تھا وہ جو چند قدم کے فاصلے پر بیٹھا تھا؟ میرا شوہر عارف۔ میرا سب کچھ تھا ایک بار۔ پچھلے 18 برس میں کبھی ہمارے درمیان کوئی ایسی تلخ کلامی نہ ہو سکی۔ میں نے یہ گنتی بھی نہیں گنی تھی، مگر آج میرے دماغ میں یہ عدد خود بخود گونج رہے تھے۔ 18 سال! اتنا وقت ہم نے ایک ہی چھت کے نیچے گزارا تھا، ایک ہی دسترخوان، ایک ہی بستر اور ایک ہی زندگی تھی، اور آج وہی آدمی میرے سامنے ایسے بیٹھا تھا جیسے میں اس کی زندگی کا کوئی پرانا بے معنی سا کاغذ ہوں۔ میں نے اس کی پیٹھ دیکھی، وہ سیدھا بیٹھا ہوا تھا جیسے ہمیشہ بیٹھتا تھا۔ اس کے کاندھوں پر رکھا ہوا کوٹ مجھے اس دن کی یاد دلا رہا تھا جب وہ پہلی بار میرے لیے نیا سوٹ پہن کر آیا تھا۔ تب اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے یہی بات پوچھی تھی، کیسا لگ رہا ہے نیا سوٹ؟ میں نے مسکرا کر کہا تھا، بہت شاندار، آپ پر تو ہر سوٹ جچتا ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی ہمت بڑھائی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، انگلیوں کے پوروں میں عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ حالانکہ باہر سخت گرمی تھی مگر میرے اندر جیسے سردی جم گئی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا، عدالتی محرر کی آواز گونجی، عدالت شروع کی جاتی ہے۔ سب لوگ ادباً کھڑے ہو گئے۔ میں بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی مگر میرے گھٹنوں میں اب جان نہیں تھی۔ جج صاحب اپنی کرسی پر ہی بیٹھے تھے۔ سب نے دوبارہ نشست سنبھال لی۔ محرر نے فائل کھولی اور اونچی آواز میں پڑھا، کیس نمبر 810، معاملہ طلاق، خاتون محترم صدفہ بن محمد یوسف بنام جناب عارف احمد۔ یہ میرا نام تھا۔ عدالت میں ایک مقدمے کی شکل میں میرا وکیل نے آہستہ سے کہا، حوصلہ رکھیں۔ میں نے سر ہلایا، حوصلہ ہی تو ہے، مگر حوصلہ جیسے کہیں دور رہ چکا تھا۔ عارف کے وکیل کھڑے ہوئے،
وہ ایک تجربہ کار آدمی تھا اور آواز میں اعتماد تھی۔ عارف نے اسے کافی ایسی فیس دی تھی جو کہ میرے بس میں نہیں تھی۔ جناب والا، میرا موکل یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس طلاق کی بنیاد صرف گھریلو ناچاکی نہیں بلکہ ایک سنگین انکشاف ہے جس نے اس شادی کی بنیاد کو مشکوک بنا دیا۔ میرے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ جج صاحب نے عارف کی طرف دیکھا۔ آپ خود وضاحت کرنا چاہیں گے کہ کیا معاملہ ہے؟ عارف نے کرسی پیچھے کی اور اپنی جگہ سے وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس لمحے اس کی طرف دیکھا۔ شاید وہ ایک لمحے کے لیے ہی میری طرف دیکھ لیتا۔ شاید اس کی آنکھوں میں کچھ تذبذب ہو، کوئی درد ہو، کوئی جھجک ہو مجھے دیکھ کر، مگر افسوس ایسا نہیں۔ اس کی نظریں مجھ پر بالکل نہیں تھیں۔ اس کی نظریں سیدھی جج صاحب پر تھیں۔ آواز پرسکون تھی، جیسے وہ کسی دکان کا حساب بتا رہا ہو۔ میں عارف پر حیران تھی۔ وہ ایسے کیسے بدل سکتا ہے؟ مجھے آج تک وہ دن یاد تھا جب آج سے 20 سال پہلے وہ سکول میں پڑھاتا تھا۔ ماسٹر عارف حسین جب سکول سے چھٹی ہو جاتی تھی لیکن وہ اپنے سکول کے گیٹ پر قائم رہتا، صرف اور صرف میرا انتظار کرتا تھا۔ میرے انتظار میں، کیونکہ میں اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور ہماری یونیورسٹی کی وہ بس اس وقت سکول کے سامنے سے گزرتی تھی، صرف میرا دیدار کرنے کے لیے وہ گھنٹوں اس گیٹ کے سامنے کھڑا رہتا اور پھر اس کے بعد مجھے دیکھنے کے بعد اپنی بائک پر وہ سکول سے روانہ ہو جاتا تھا۔ یہ بات میں جانتی تھی، لیکن آج وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، میری طرف بالکل نہیں دیکھ رہا تھا۔ جج نے عارف کی طرح اشارہ کیا اور کہا کہ تاکہ وہ اپنا مدعا بیان کرے۔ جناب، میری بیوی صدفہ 18 سال پہلے اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ ہم دونوں اسے اپنا بیٹا سمجھتے رہے۔ اس کا نام ہم نے حارث رکھا۔ میرے کانوں میں حارث کا نام گونجا۔ میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ یہ بات یہاں کیوں ہو رہی تھی؟ یہ مقدمہ تو طلاق کا تھا، لیکن یہ بات ضروری تھی۔ یہ بچے کی بات کیوں؟ عارف نے ایک لمحے کو سانس لیا۔ وہ بولا، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے میرے ذہن میں شدید شبہات پیدا ہو رہے تھے۔ میں اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا غور سے، کسی اینگل سے۔ یہ مجھے میرا بیٹا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس لڑکے کی شکل، اس کی عادتیں، اس کا مزاج میرے خاندان سے کوئی مماثلت نہیں رکھتا تھا۔ میرے سینے میں جیسے کسی نے مٹھی ماری ہو۔ اور ہمارا بیٹا حارث، وہ کبھی مجھے دیکھتا تو کبھی اپنے باپ کو غور سے۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، میرے والد کے انتقال کے بعد خون کے گروپ کا مسئلہ سامنے آیا، تب مجھے شک ہوا۔ میں نے خاموشی سے DNA ٹیسٹ کروایا، وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ عارف کے وکیل نے ایک لفافہ آگے بڑھایا۔ وہ لفافہ جج کے سامنے رکھا گیا اور پھر عارف نے وہ جملہ کہا، وہ جملہ جس نے میری زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ وہ لڑکا جسے یہ عورت 18 سال سے اپنا بیٹا کہہ رہی ہے، یہ تو میرا خون ہی نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں، یہ میرے نطفے سے نہیں۔ مجھے لگا زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، سانس تیز ہونے لگی۔ میں نے بے اختیار اپنے وکیل کی آستین پکڑ لی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میرے منہ سے یہ بات نکلی، مگر آواز اتنی کمزور تھی کہ خود مجھے بھی وہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جج صاحب نے اس کی بات بڑے ہی تحمل اور غور سے سنی۔ پھر اس کے بعد اس نے وہ لفافہ کھولا، کاغذ نکالا، چند لمحے پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد بولے، DNA رپورٹ کے مطابق مدعا علیہ اور لڑکے کے درمیان بایولوجیکل باپ بیٹے کا رشتہ بالکل ثابت نہیں۔ بس اتنا ہی، یہ 4 الفاظ، اور پھر میری دنیا بکھر گئی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے تصویریں گھومنے لگیں۔ ہسپتال کا وہ کمرہ، میری گود میں ایک ننھا سا بچہ جو کہ میری زندگی تھا۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا، وہ کس کا بیٹا تھا؟ عدالت کی کارروائی میرے لیے وہی ختم ہو گئی اور وکیل کچھ کہہ رہے تھے، جج کچھ لکھ رہے تھے، مگر میرے کانوں میں صرف ایک ہی شور سنائی دے رہا تھا، ناجائز، یہ حارث، یہ ناجائز بچہ ہے۔ جب میں عدالت سے باہر نکلی تو میرے قدم میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ عارف دوسرے دروازے سے نکل گیا۔
ایک بار بھی پیچھے اس نے نہ دیکھا۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ شہر کی سڑکیں آنکھوں کے سامنے دھندلا گئیں۔ میرا قصبہ چکوال کی پہاڑیوں کے سائے میں بسا ہوا تھا، جہاں میں اس گھر میں بہت خوش تھی۔ وہی قصبہ جہاں میری شادی ہوئی تھی، جہاں حارث نے پہلا قدم رکھا تھا، اور آج وہی جگہ میرے لیے مکمل طور پر اجنبی بننے جا رہی تھی۔ ٹیکسی گھر کے سامنے رکی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے حارث کھڑا تھا، میرا بیٹا۔ اس کی آنکھوں میں انتظار تھا اور بے خبری۔ حارث نے مجھے دیکھتے ہی 2 قدم آگے بڑھا لیے۔ امی، اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، جو کہ میں نے محسوس کی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ کا فون بند تھا؟ وکیل انکل نے کہا۔ عدالت میں کیا مسئلہ تھا؟ میں اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ اگر دیکھ لیتی تو شاید وہ سب کچھ پڑھ لیتا جو میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں نے بس اتنا کہا، اندر چلیں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا، مگر کچھ نہ بولا۔ میرے پیچھے پیچھے گھر میں وہ بھی داخل ہو گیا۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا، یہ وہی گھر تھا جس میں اس کی ہنسی گونجی تھی، جس کی دیواروں پر اس کے بچپن کے قد ناپنے کے نشان تھے، جہاں اس نے پہلی بار مجھے امی کہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی، میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ حارث میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امی، آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ میں کچھ دنوں سے یہ بات محسوس کر رہا ہوں، آپ کچھ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے میں بھاگتی رہی، میں اپنا دامن بچاتی رہی، مگر اب وہ سامنے کھڑا تھا، حارث۔ میری آواز بیٹھ گئی۔ وہ فوراً میرے پاس بیٹھ گیا۔ امی، پلیز بتائیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہی ہاتھ جو میں نے 18 سال پہلے تھاما تھا۔ آج عدالت میں تمہارے ابو نے کچھ کہا ہے۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ ابو نے کہا ہے؟ ابو نے کیا کہا؟ اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، وہ تو کب کے نہیں رہے امی۔ میرے دل میں چبھن سی ہوئی۔ انہوں نے کہا، میں نے لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کہا کہ تم ان کے بیٹے نہیں رہے۔ یہ سن کر کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ حارث نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکال لیا۔ کیا مطلب؟ کیا میں اس کا بیٹا نہیں؟ میں نے جلدی سے کہا، بیٹا یہ جھوٹ ہے، مجھے نہیں معلوم یہ رپورٹ کہاں سے آئی ہے، یہ فیک ہے یا حقیقی، میں کچھ نہیں جانتی، یہ کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ تم تو میرے بیٹے ہو۔ اس نے سر ہلایا جسے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو پھر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ابو؟ میرے پاس اپنے بیٹے کو بتانے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کمرے میں ٹہلنے لگا۔ امی، میں کوئی چیز ہوں کیا؟ میں آپ لوگوں کا بیٹا نہیں جو عدالت میں ثابت کی جاتی ہے؟ اس کی آواز میں غصہ تھا، درد تھا۔ 18 سال، وہ خود سے بول رہا تھا۔ 18 سال اس نے مجھے بیٹا کہا، پھر اچانک میں کوئی اور بن گیا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے اس کے پیچھے جا کر کہا، تم وہی ہو جو ہمیشہ تھے۔ وہ رک گیا، مڑا، میری طرف دیکھا۔ نہیں امی، اگر یہ سچ ہے تو پھر میں وہ نہیں ہوں جو میں سمجھتا تھا۔ میں تو آپ لوگوں کا بیٹا نہیں، تو پھر کس کا ہوں؟ اس نے پہلی بار مجھے امی کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی تھی، اور ابا کہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ایک پریشانی آ جاتی۔ وہ لفظ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ تم تھک گئے ہو؟ میں نے کہا، آرام کرو۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ رات گہری تھی مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حارث کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی جو مجھے ڈرا رہی تھی۔ اگلے دن خبر پھیل چکی تھی۔ قصبہ چھوٹا تھا، باتیں تیز چلتی تھی۔ بازار میں گئی تو نظریں میرا پیچھا کر رہی تھی، سرگوشیاں۔ وہی ہے نا، یہ لڑکا تو وہی ہے، یہ جس کا بیٹا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ امی کا فون آیا، صدفہ گھر آؤ۔ جب میں پہنچی تو ان کے چہرے پر سختی تھی۔ میری ماں پہلی بار عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ سچ بتاؤ صدفہ، انہوں نے کہا، کیا عارف ٹھیک کہہ رہا ہے؟ نہیں امی، میں نے فوراً کہا۔ تو ڈی این اے رپورٹ کیسے آ گئی؟ ان کی آواز میں شک تھا۔ میری ماں، اپنی ماں، مجھے کٹہرے میں کھڑا کر رہی تھی اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، بس آنسو بہتے رہے۔
گھر واپس آئی تو حارث نے کھانا نہ کھایا۔ وہ کینوس کے سامنے بیٹھا تھا، رنگ بکھرے ہوئے تھے، سیاہ، سرخ، نیلا۔ ایک تصویر بن رہی تھی، ایک لڑکا جو درمیان سے ٹوٹ رہا تھا۔ حارث، میں نے کہا۔ وہ نہیں مڑا۔ اگر اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں ان کا نہیں ہوں تو پھر میں کس کا ہوں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ یہ سوال میرے سینے میں گونجنے لگا۔ یہ ایک تکلیف دہ سوال تھا۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں سچ جاننا چاہتی تھی، چاہے وہ سچ مجھے توڑ ہی کیوں نہ ڈالے۔ میں بستر پر لیٹی تھی، مگر آنکھیں بند کرنے سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ آنکھ بند ہوتی تو ماضی جاگ اٹھتا، وہ دن جب عارف پہلی بار رشتہ لے کر آیا تھا۔ تب میں صرف 22 سال کی تھی، ایک سیدھی سادی لڑکی جو ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھاتی تھی۔ عارف میرے ماموں کے جاننے والوں میں سے ایک تھا۔ اس کا ایک نام تھا، وہ شرافت میں اپنی مثال آپ تھا۔ الیکٹرانکس کی چھوٹی سی دکان تھی، اور پھر کچھ عرصہ بعد وہ ایک ہائی سکول میں پڑھانے لگا۔ ماسٹر عارف حسین کے نام سے وہ جاننے لگا۔ امی نے کہا لڑکا شریف ہے اور محنتی بھی ہے، اور میں نے بس اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں ایک سچائی تھی، اور شاید مجھے اس وقت ایسا لگا تھا۔ شادی سادہ تھی، کوئی شور نہیں تھا، کوئی زیادہ مانگ بھی نہیں تھی۔ عارف نے مجھے ہمیشہ عزت دی تھی، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ مجھے ایسا شوہر ملا۔ یہ بات میں آج بھی جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ شادی کے بعد کے دن آسان نہیں تھے، مگر پرسکون تھے۔ میں اسکول جاتی، وہ اپنے اسکول۔ شام کو وہ پھل لے کر آتا، ہم چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، مگر سنتا بہت تھا۔ ایک دن میں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، آپ کو پتہ ہے آپ بہت کم بولتے ہیں، حد سے بھی زیادہ کم۔ وہ مسکرا کر بولا، اور آپ بہت زیادہ بولتی ہیں، توازن قائم رہنا چاہیے۔ پھر ہم دونوں اس بات پر ہنس پڑے۔ 2 سال بعد جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو عارف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عارف خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے دکان پر مٹھائی بانٹی، امی کو فون کر کے اس نے بتایا، اور میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میرا بچہ آنے والا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، حمل کے دن مشکل تھے، مگر عارف میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ رات کو خود پانی لا کر مجھے دیتا، گرم دودھ پیش کرتا، میرے پاؤں دباتا، امی کے سامنے کہتا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی بیوی کو سنبھال لوں گا۔ وہ ہسپتال کی رات مجھے آج بھی یاد ہے۔ درد تھا، پسینہ اور خوف تھا۔ پھر رونے کی آواز آئی۔ ڈاکٹر نے بچہ میری گود میں رکھا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ عارف نے وہ بچہ ایسے تھاما تھا جیسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حارث اس کا نام رکھا گیا، اور یہ نام اس کے باپ نے ہی رکھا تھا، جس کا مطلب تھا بہادر، مضبوط۔ گھر واپس آئے تو محلہ یہاں ہمارے گھر میں جمع ہو گیا۔ ہر کوئی بچے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ عارف حارث کو کاندھوں پر بٹھا کر گھماتا، کہتا میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث۔ وہ راتوں کو اٹھ کر خود حارث کو سلانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اس سے یہ کام ہوتا نہیں تھا۔ پھر تھک کر کہتا، یہ تو صرف ماں کی گود میں ہی چپ کرتا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ حارث بڑا ہونے لگا، بولنا، چلنا، ہنسنا۔ جب اس نے پہلی بار ابو کہا تھا تو عارف نے پوری دکان بند کر دی تھی۔ گھر آ کر سب کو بتایا۔ سکول کے دن عارف خود اسے چھوڑنے کے لیے گیا۔ واپسی پر یہی کہتا تھا، یہ میرا بیٹا، یہ اب بڑا ہو گیا ہے، یہ بڑا آدمی بنے گا۔ مگر شاید وہیں سے فرق آنا شروع ہوا۔ حارث پڑھائی میں اچھا تھا، مگر اس کا دل کتابوں سے زیادہ رنگوں میں لگتا تھا۔ وہ کاپی کے پیچھے تصویریں بناتا تھا، ڈرائنگ کا اسے شوق تھا، دیواروں پر خاکے کھینچتا۔ میں مسکراتی، عارف کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ کیا فضول شوق ہے؟ وہ کہتا، پڑھائی پر دھیان دو، تمہیں صرف پڑھنا چاہیے، اپنا خط، اپنی ہینڈ رائٹنگ بہتر کرو۔ مگر وہ صرف ڈرائنگ میں اپنا کمال دکھاتا۔ وقت کے ساتھ عارف کی توقعات بڑھتی گئیں۔ وہ چاہتا تھا حارث ڈاکٹر بنے یا پھر انجینئر، اور حارث وہ بس خود بننا چاہتا تھا۔ جب میں حارث کا ساتھ دیتی تو عارف ناراض ہوتا، تم نے ہی اسے بگاڑ دیا۔ میں کہتی، بچے کا دل سمجھو۔ وہ خاموش ہو جاتا، مگر اس خاموشی میں کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ ہمیں یہاں تک لے آئے گی۔
ایک عدالت کے کمرے میں ایک لفظ پر یہ میرا نہیں، یہ ناجائز اولاد ہے۔ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر حارث کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ بند تھا، اندر سے بس کاغذ کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاید کچھ بنا رہا تھا یا خود کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا، مگر اس دروازے پر میں نے دستک نہیں دی۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب دینے سے پہلے خاموشی بہت ضروری ہوتی ہے۔ شک کبھی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، شک آہستہ آہستہ دل میں اترتا ہے، بالکل ایسے جیسے دیوار میں نمی پہلے ایک چھوٹے سے داغ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، پھر پورا پلستر وہ کھا جاتی ہے۔ میں نے پہلی بار عارف کے لہجے میں بدلاؤ اس دن محسوس کیا تھا جب حارث 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ اسکول کے ایک ڈرائنگ مقابلے کا سرٹیفکیٹ لے کر آیا تھا، کافی خوش تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے خوشی سے۔ ابو، میں پہلے نمبر پر آیا ہوں، میری ڈرائنگ سب سے بہترین تھی۔ میں نے سرٹیفکیٹ اپنے سینے سے لگایا۔ شاباش میرے بچے۔ عارف نے سرٹیفکیٹ دیکھا، چند وقت خاموش رہا، پھر بولا، پڑھائی بھی کر لیا کرو، تمہیں پڑھائی کرنے کا کیوں شوق نہیں؟ یہ تصویریں بنا کر تجھے کیا حاصل ہوگا؟ وہ جملہ نہ زیادہ سخت تھا نہ اونچا، مگر اس میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جس کی حارث کو امید تھی۔ حارث کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ بجھ گئی۔ اس دن کے بعد عارف اکثر کہنے لگا، یہ میرے بچے جیسا نہیں لگتا، کوئی عادت اس کی، نہ شکل نہ خون کا گروپ۔ شروع میں نے سنجیدہ نہیں لیا۔ ہر باپ شاید کبھی نہ کبھی ایسا ضرور کہتا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے، اس کی کوئی عادت میرے سے نہیں ملتی۔ مگر پھر یہ جملہ بار بار آنے لگا، میرے خاندان میں کسی کو ڈرائنگ کا شوق نہیں، یہ لڑکا بہت نرم ہے، میری رگوں میں یہ خون نہیں بہتا۔ میں ہنس کر ٹال دیتی، ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ مگر عارف ہنستا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کی نظریں حارث کو تولنے میں لگیں، چہرہ، ناک، آنکھیں، جیسے وہ کسی نامعلوم سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہو۔ ایک رات جب حارث سو چکا تھا، عارف نے اچانک پوچھا، صدفہ، تمہیں یاد ہے حارث پیدا ہونے کے دن کون کون ہسپتال میں تھا؟ اس وقت وہاں کون تھا؟ میں چونک گئی۔ کیوں ایسا سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ایسے ہی میں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے بتایا، وہاں کمرے میں امی تھی، ابا، ایک نرس تھی اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے جسمانی فاصلے بنا لیے، ہاتھ پکڑنا کم ہو گیا، باتیں رسمی ہو گئی تھیں۔ پھر وہ دن آیا جب عارف کی والدہ کا انتقال ہوا۔ گھر میں کہرام مچا، رشتہ دار آئے، کسی نے خون کے گروپ کی بات چھیڑی۔ یوں ہی رسمی گفتگو میں بابا جی پازیٹیو تھے، عارف اے پازیٹیو، اور یہ حارث، یہ بی نیگیٹو، اس کا تو خون کا گروپ الگ۔ خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے پہلی بار عارف کا چہرہ زرد پڑتے دیکھا۔ اس رات وہ دیر تک نہیں سویا تھا، بستر کے کنارے بیٹھا رہا۔ میں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ وہ بولا، کچھ نہیں ماں، مگر کچھ تو تھا۔ اس کے بعد اس نے خود کو ہم سے الگ کر لیا، کھانا الگ، باتیں الگ۔ میں نے کئی بار کوشش کی، کیا مسئلہ ہے؟ وہ صرف یہی کہتا، تم جانتی ہو۔ میں نہیں جانتی تھی، یا شاید میں یہ بات جاننا نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد وکیل کا نوٹس آیا اور یہ تھی طلاق۔ اس کے دل میں شک بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھ پر بہتان لگانے لگا، یہ بچہ کسی اور کا ہے، بے وجہ، بے رحم، اور اب عدالت میں وہی شک ایک ہتھیار بن چکا تھا، میرے خلاف، میرے بیٹے کے خلاف۔ اس رات حارث نے پہلی بار مجھ سے سوال کیا، امی، کیا میں واقعی ابو کی طرح نہیں ہوں؟ میں نے اسے سینے سے لگا لیا، تم جیسے بھی ہو، جس حال میں ہو، میرے لیے کامل ہو۔ عدالت کے دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس رشتے کو میں نے عبادت سمجھ کر نبھایا، وہ ایک کاغذ کے چند صفحوں پر یوں رون دیا جائے گا۔ عارف میرے سامنے کھڑا تھا، مگر وہ عارف نہیں تھا جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 18 سال گزارے، جس کے ساتھ میں نے زندگی کے خواب دیکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب اجنبیت تھی اور لہجے میں سختی۔ جج کے سوالوں پر وہ پورے اعتماد سے بول رہا تھا اور میں ہر جملے کے ساتھ اندر سے
ٹوٹتی جا رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اس نے وہ لفظ ادا کیے جو خنجر کی طرح میرے سینے میں اتر گئے تھے۔ اس نے کہا کہ حارث اس کا بیٹا نہیں ہے۔ کمرہ عدالت میں سرگوشیاں پھیل گئیں، میرے کانوں میں شور گونجنے لگا، مجھے لگا زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہے۔ مجھے کسی چیز کا اب ہوش نہیں تھا۔ میں نے عارف کو دیکھا، وہ نظریں چرا رہا تھا مگر الزام پورے یقین سے لگا رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے اسے دھوکہ دیا، یہ ایک دھوکے باز عورت ہے، اس نے مجھ پر الزام لگایا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک ایسے بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتا جو اس کے خون سے نہیں۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ جج نے مجھ سے پوچھا، میں نے صرف اتنا کہا کہ میرا ضمیر گواہ ہے، میرا خدا جانتا ہے۔ حارث کمرہ عدالت کے ایک کونے میں بیٹھا سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف خوف تھا، وہ خوف جو کسی بچے کے دل میں ساری عمر گھر بنا لیتا ہے۔ عدالت نے ڈی این اے ٹیسٹ کا حکم دیا اور تاریخ دی گئی۔ عارف نے فوراً حامی بھری جیسے وہ پہلے فیصلہ کر چکا ہو۔ میں باہر نکلی تو لوگوں کی نظریں میرے کپڑوں سے زیادہ میرے کردار کو نوچ رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ ماسٹر کی بیوی شکل سے تو شریف لگتی ہے، ایسی کیسے بن گئی؟ کسی نے ہمدردی نہ کی، کسی نے سچ جاننے کی کوشش نہ کی، سب نے فیصلہ سنا دیا۔ گھر لوٹی تو حارث نے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، بس اتنا پوچھا، امی اگر وہ مجھے نہیں اپنا مانتے تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں؟ میں نے اسے سینے سے لگایا کہ بیٹا ایسی بات نہیں، مگر میرے دل میں ایک طوفان تھا کیونکہ میں جانتی تھی اب لڑائی صرف رشتے کی نہیں، یہ جنگ عزت، وقار، سچ اور ایک بچے کی پہچان بن گئی تھی، اور یہ جنگ آسان نہیں ہونے والی تھی۔ ڈی این اے ٹیسٹ کا دن میرے لیے موت اور زندگی کے بیچ کا دن تھا۔ ہسپتال کی سفید دیواریں مجھے عدالت سے زیادہ خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ حارث میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا مگر میں محسوس کر رہی تھی کہ اس کی انگلیاں آج ٹھنڈی ہیں۔ عارف کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں نہ ندامت تھی نہ ہی کسی قسم کی ہچکچاہٹ، جیسے وہ سچ نہیں بلکہ اپنی جیت دیکھنے آیا ہو۔ وہ مجھ سے اب نفرت کرنے لگا تھا۔ نرس نے حارث سے خون لیا اور اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور میری گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اس لمحے مجھے لگا میں اگر کمزور پڑ گئی تو یہ بچہ شاید یہ ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ ابھی بھی بچہ ہے۔ یہ رپورٹ آنے میں 2 ہفتے لگنے تھے اور وہ 2 ہفتے میری زندگی کے سب سے لمبے دن تھے۔ محلے میں باتیں ہو رہی تھی، رشتہ دار خاموش تھے، کچھ لوگ ہمدردی دکھاتے اور کچھ نظریں چرا لیتے۔ حارث سکول جانا چھوڑ چکا تھا، بچے اس پر باتیں کرتے تھے اور وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو غور سے دیکھتا اور پھر مجھ سے پوچھتا، کیا میرا چہرہ ابو جیسا نہیں؟ کیا میں آپ کی طرح نہیں دکھتا؟ میں ہر بار مسکرا کر کہتی، تم میرے بیٹے ہو، یہی کافی ہے۔ میرے دل میں ایک کانٹا چبھتا رہتا۔ آخر وہ دن آ گیا جب ہمیں عدالت میں بلایا گیا۔ یہ ہماری دوسری پیشی تھی۔ رپورٹ لفافے میں بند تھی اور میرا دل بھی اس لفافے کی طرح بند ہو چکا تھا۔ جج نے رپورٹ پڑھی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عارف کے چہرے پر فتح کی جھلک تھی اور میرے جسم میں جیسے اب جان نہیں رہی تھی۔ پھر جج نے سر اٹھا کر کہا کہ رپورٹ کے مطابق یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ حارث عارف کا حیاتیاتی بیٹا نہیں ہے۔ وہ الفاظ سنتے ہی دنیا گھوم گئی، لوگوں کی سرگوشیاں پھر سے زندہ ہو گئیں۔ عارف نے میری طرف دیکھا نہ جیسے اس نے برسوں کا بوجھ اتار پھینکا ہو۔ عدالت نے طلاق کی ڈگری سنا دی اور بچے کی کفالت ماں کے سپرد کر دی، کیونکہ باپ اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ یہ اب میری ذمہ داری تھی۔ میں کمرہ عدالت سے نکلی تو مجھے یوں لگا جیسے میں سب کچھ ہار گئی ہوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ انجام نہیں تھا بلکہ ایک اور سوال کی شروعات تھی، کیونکہ میرے دل میں ایک ہی بات بار بار گونج رہی تھی، اگر حارث عارف کا بیٹا نہیں تو پھر یہ کس کا ہے؟ اور یہ سچ کب اور کیسے بدل گیا؟ یہ کون ہے؟ اسے تو میں نے اپنے کوکھ میں پالا، اسے میں نے جنم دیا، مجھے تو کسی اجنبی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ عدالت کا فیصلہ سننے کے بعد
میں کئی دن تک جیسے زندہ لاش بن گئی۔ لوگ سمجھتے تھے طلاق نے مجھے توڑ دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ ڈی این اے کی رپورٹ نے میری روح کو ہلایا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھتی تو دل میں ایک ہی سوال اٹھتا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک دن یاد کیا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، کہیں کوئی اندھیرا شک نظر نہ آیا۔ حارث میرا بیٹا تھا، میری کوکھ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ سچ کسی کاغذ سے جھٹلایا نہیں جا سکتا، مگر معاشرہ کاغذ مانتا ہے، ماں کے دل کی گواہی نہیں۔ حارث اب بہت خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ بات بات پر چونک جاتا، ہنستا تو فوراً سنجیدہ ہو جاتا، جیسے اسے ڈر ہو کہ خوشی بھی اس سے چھین لی جائے گی۔ ایک رات اس نے سوتے سوتے پوچھا، امی اگر میں کسی اور کا بیٹا ہوا تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گی اور اس کے حوالے کر دیں گی؟ اس سوال نے میری نیند ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ تم میرے بیٹے ہو، کوئی بھی مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتا۔ تم میرے بیٹے ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ مگر میں جانتی تھی یہ الفاظ کافی نہیں۔ سچ کی تلاش اب میری ضرورت بن چکی تھی۔ میں نے ہسپتال کے کاغذات نکالے جہاں حارث کی پیدائش ہوئی تھی، پرانی فائلیں، رسیدیں، رپورٹس، سب کچھ۔ ہسپتال کے چکر لگائے تو پتہ چلا کہ اس سال بچوں کی پیدائش کے ریکارڈز کہ اس میں کئی قسم کی بے ضابطیاں ہو گئیں۔ کچھ فائلیں وہاں گم ہو گئی تھیں، کچھ نام ادھورے۔ ایک نرس نے سرگوشی میں کہا کہ اس زمانے میں بچوں کی تبدیلی کا ایک واقعہ ہوا تھا اور یہ واقعہ دبا دیا گیا۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے مزید کھوج شروع کی، پرانی دائیوں سے ملی، نرسوں سے بات کی۔ ایک ضعیف عورت نے لرزتی آواز میں مجھے بتایا کہ ایک رات 2 بچے ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے تھے اور اس وقت لائٹ چلی گئی تھی اور جنریٹر بھی بند تھا۔ اس رات بہت افراتفری تھی، موسم خراب تھا۔ جب لائٹ آئی تو ایک بچہ غلط عورت کے پاس چلا گیا تھا، مگر کسی نے سوال نہ کیا کیونکہ سب تھکے ہوئے تھے۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ برسوں پہلے ہونے والی ایک غلطی نے آج میرے گھر کو برباد کر دیا ہو؟ میں نے حارث کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری آنکھیں ایک جیسی تھیں، اس کی عادتیں میرے جیسے تھیں۔ کیا خون اتنا اندھا ہو سکتا ہے؟ میں نے خود کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ جنگ اب عارف سے نہیں تھی، یہ جنگ قسمت سے تھی، اس نظام سے تھی جو عورت کے سچ کو ہمیشہ مشکوک سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک وکیل سے رابطہ کیا جو ایسے کیسز میں مہارت رکھتا تھا، اسے پوری بات بتائی اور وہ میری بات سمجھ چکا تھا۔ اس نے کہا راستہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ دوبارہ ٹیسٹ، ہسپتال کی تحقیقات، پرانے ریکارڈ، سب کچھ کھولنا پڑے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ سب منظور ہے کیونکہ اگر میں خاموش رہی تو میرا بیٹا ساری عمر ایک جھوٹ کا بوجھ اٹھائے گا اور میں یہ بوجھ اسے نہیں دے سکتی تھی۔ اس رات میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہی دعا کی تھی کہ اگر میرا دامن صاف ہے تو مجھے ہمت بھی دے، کیونکہ اب میں تھک گئی ہوں۔ ایک عورت ہو کر میں اس معاشرے کا بالکل مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ماں پر جب سچ آ جائے تو وہ اکیلی نہیں رہتی، اور مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ سچ چاہے کتنا ہی دبایا جائے ایک دن خود راستہ بنا لے گا۔ میں نے جب دوبارہ کیس اٹھانے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے مجھے اپنے اندر کی کمزوری سے لڑنا پڑا، کیونکہ اس واقعے کے بعد میں کافی ذہنی طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جو ہو گیا اسے قبول کرو، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ماں کے لیے قبول کرنا اور ہار مان لینا ایک جیسی بات نہیں ہوتی۔ میں ہر صبح حارث کے چہرے کو غور سے دیکھتی، اس کی سانسوں کی آواز سنتی، اس کے سونے جاگنے کے انداز کو یاد کرتی، پھر خود سے کہتی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ یہ رشتہ کسی لیبارٹری کی رپورٹ سے کمزور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وکیل نے دوبارہ درخواست دائر کی اور ہسپتال کے پرانے ریکارڈ وہ بھی منگوانے کا مطالبہ کیا۔ ہسپتال انتظامیہ پہلے ٹال مٹول کرتی رہی، مگر عدالت کے حکم پر فائلیں کھولنی پڑیں، وہ فائلیں جن پر وقت کی گرد جم چکی تھی اور سچ کی سیاہی وہ بھی مدھم ہو چکی تھی۔ ہر صفحہ پلٹتے ہوئے میرا دل کانپتا تھا، کہیں کوئی نشان مل جائے جو میرے بیٹے کو اس شخص سے آزاد کر دے۔ یہ شک میرے بیٹے کو آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔
اسی دوران ایک پرانی نرس عدالت میں پیش ہوئی۔ اس کے بال سفید تھے، ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اس دل پر برسوں سے ایک بوجھ ہے جو وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے بتایا کہ اس رات واقعی بجلی چلی گئی تھی اور 2 نوزائیدہ بچوں کی عجلت میں ایک دوسرے کے پاس رکھ دیا گیا تھا۔ یہ کام جلدی میں ہوا تھا، بعد میں اس غلطی کو چھپایا گیا تھا جان بوجھ کر، کیونکہ ہسپتال کی بدنامی کا بھی خوف تھا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ عارف بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار بے یقینی نظر آئی تھی، مگر اب بھی وہ خاموش تھا۔ نرس کے بیان کے مطابق عدالت نے ہسپتال کی مکمل انکوائری کا حکم دیا۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے اور اس دوران حارث کی کیفیت بدلتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر تنہا بیٹھا رہتا اور اپنی کاپیوں میں سوالیہ نشان بناتا رہتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ امی، اگر میں آپ کا نہیں تو پھر میں ایک اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا نا۔ اس جملے نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ انسان کی قدر اس کے کردار سے ہوتی ہے بیٹا، نہ کہ اس کے خون سے۔ مگر میں جانتی تھی کہ بچے کو صرف نصیحت نہیں، شناخت بھی چاہیے تھی۔ آخر کار انکوائری رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ رپورٹ میں یہ بات اب تسلیم کی گئی تھی کہ اس سال پیدائش کے ریکارڈ میں سنگین غلطیاں ہوئی تھیں اور بچوں کی تبدیلی کا امکان وہ بھی موجود تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ اس گواہی کے تھے جو ایک ماں برسوں سے اپنے دل میں لیے پھر رہی تھی۔ عدالت نے حکم دیا کہ ہسپتال کے ریکارڈ کے مطابق پیدا ہونے والے تمام بچوں کے DNA ٹیسٹ دوبارہ کیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا اور طویل، مہنگا بھی تھا اور مشکل، مگر سچ کی قیمت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ عارف نے پہلی بار مجھ سے نظریں ملائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نے محسوس کیا کہ اب شاید پچھتاوا تھا یا شاید خوف بھی تھا، مگر میں نے اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ اب میری لڑائی اس سے نہیں ہو رہی تھی۔ میں صرف اپنے بیٹے کے لیے کھڑی تھی، اس کے روشن مستقبل کے لیے، کیونکہ لوگ اس پر باتیں کرتے، ہم تو زندگی گزار چکے تھے، میرے بیٹے حارث نے ابھی زندگی گزارنی تھی۔ اس رات میں نے حارث کو سینے سے لگایا۔ سچ بہت قریب ہے اور وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس نے پہلی بار مسکرا کر میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، امی، اگر میں سچا ہوا تو آپ میرے پاس رہیں گی؟ میں نے کہا، ماں ہونے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اور اسی لمحے مجھے لگا، چاہے عدالت کچھ بھی کہے، فیصلہ جو بھی آئے، میں اپنا فیصلہ پہلے کر چکی ہوں۔ میں حارث کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد شہر میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی، جیسے سب لوگ سچ کے سامنے آنے سے پہلے سانس روک کر بیٹھ گئے ہوں۔ ہسپتال کے نوٹس جاری ہوئے اور اخبارات میں چھوٹی سی خبر بھی چھپی۔ کچھ لوگوں نے یہ خبر پڑھی اور کچھ نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دی، مگر میرے لیے یہ خبر زندگی اور موت کا سوال بن چکی تھی۔ حارث کے ساتھ مجھے کئی اور بچوں کے والدین سے ملنا پڑا تھا، وہ سب جن کے بچے اسی سال اس ہسپتال میں پیدا ہوئے تھے۔ ان چہروں پر بھی وہی خوف تھا، ایک ایسا خوف جو میں برسوں سے اپنے دل میں لیے پھر رہی تھی۔ کوئی ماں رو رہی تھی، کوئی باپ غصے میں تھا اور کوئی خاموشی سے دیوار کو گھور رہا تھا۔ سب ایک ہی سوال کے اسیر تھے کہ اگر بچہ ہمارا نہیں تو ہمارا بچہ کون سا ہے؟ DNA ٹیسٹ کا عمل دوبارہ شروع ہوا۔ اس بار زیادہ سخت نگرانی میں ہوا، زیادہ احتیاط کے ساتھ، مگر زخم اب بھی وہی پرانے تھے۔ حارث اب سمجھدار ہو چکا تھا۔ وہ سوال پوچھنے سے پہلے رک جاتا، سوچتا، مگر اس کی آنکھیں اب سب پوچھ لیتی تھیں۔ ایک دن اس نے کہا، امی، اگر میرا اصل خاندان مجھے مل گیا تو کیا میں ان کے پاس چلا جاؤں گا؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ خاندان صرف خون سے نہیں بنتا، وہ رشتے سے بنتا ہے جو برسوں میں سینچا ہوا ہوتا ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں، تو بار بار ایسے سوال کیوں کہتا ہے؟ نہ میں تمہیں اپنے سے جدا کر سکتی ہوں، نہ کوئی مجھے تجھ سے دور کرے گا۔ مگر میں جانتی تھی یہ جواب اس کے دل کے سارے سوال ختم نہیں کرے گا۔ دن گزرتے گئے، انتظار لمبا ہوتا گیا۔ عارف کبھی کبھی عدالت میں نظر آتا۔ وہ اب پہلے جیسا پراعتماد نہیں تھا۔
اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ شاید اسے بھی اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ شک نے اسے کیا چھین لیا، ایک پختہ مضبوط رشتہ ختم کر دیا۔ ایک شام وہ میرے قریب آیا، آہستہ سے بولا، اگر سب کچھ بدل گیا تو کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس شخص کو جو کبھی میرا سہارا تھا، اور کہا کہ معافی کا فیصلہ سچ کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ کا دن قریب آ رہا تھا۔ عدالت میں وہی مانوس کمرہ، وہی لکڑی کی بینچ، مگر اس دن فضا مختلف تھی۔ جج کے ہاتھ میں فائل تھی اور کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ حارث کا ڈی این اے ایک اور خاندان سے میچ کرتا ہے، اور وہ خاندان جو اسی رات ہسپتال میں موجود تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جج نے نام پڑھا۔ ایک عورت بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی، وہ عورت جس کے بیٹے کو برسوں پہلے کسی اور نے اپنا سمجھ کر پالا تھا۔ کمرہ عدالت میں کوہرام مچ گیا، مگر حارث خاموش کھڑا رہا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، امی، میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ رپورٹ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ حارث واقعی میری کوکھ سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ الفاظ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ کافی وقت تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا، کیونکہ ماں کا دل کاغذ نہیں مانتا۔ عدالت نے کہا کہ دونوں خاندانوں کو وقت دیا جائے گا، وہ اس حقیقت کو قبول کر لیں اور بچوں کے مستقبل کا فیصلہ باہمی رضامندی سے ہوگا۔ میں کمرہ عدالت سے باہر نکلی تو مجھے یوں لگا جیسے میں ایک اجنبی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میرا بیٹا میرے ساتھ چل رہا تھا، مگر اس کے قدم وہ بھی آج لڑ کھڑا رہے تھے۔ اس نے پوچھا، امی، اب میں کون ہوں؟ یہ سوال میری ساری ہمت آزمائش میں ڈال کیا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، تم وہی ہو جو کل میرے لیے تھے، صرف سچ بدل گیا ہے، محبت نہیں۔ مگر اندر ہی اندر میں جانتی تھی اب اصل امتحان شروع ہو رہا ہے، کیونکہ شناخت کا سوال صرف نام کا نہیں ہوتا، وہ دل اور روح کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد حارث کا ذہن ابھی بھی اڑان بھر رہا تھا۔ وہ اکثر خاموش ہو جاتا تھا، کمرے میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں میں اپنے ہی آپ سوال کرتا۔ میں اس کے قریب جا کر اسے چھو لیتی تو وہ لرز جاتا تھا، لیکن میں جانتی تھی میرے ہاتھ میں صرف اس کا جسم نہیں بلکہ اس کا اعتماد اور یقین بھی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب ہمیں صرف قانونی جنگ پر توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ اپنے بیٹے کی روح کو سہارا دینا ہوگا۔ میں جانتی تھی وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ صدمے میں ہے۔ حارث کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا، اس کی شناخت کے لیے اور ہماری محبت کے لیے۔ ہم نے ہسپتال اور عدالت کے درمیان کئی ہفتے گزارے۔ ہر دن میں نے حارث کے ساتھ گزارا، اس کے سکول کے پرانے دوستوں سے میں ملا، اس کے مشاغل میں اس کے ساتھ وقت گزارا۔ اس نے آرٹ میں جو دل لگا لیا تھا، میں نے اس کی ہر تصویر کو غور سے دیکھا، اس میں کمال کی مہارت تھی۔ میں نے اس بات کی حوصلہ افزائی کی، وہ رنگ بھرتا، میں اس کے ہر برش کے بعد اسے بتاتی کہ وہ کتنا ہنرمند ہے، چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ کتنی اچھی ڈرائنگ۔ اس کے چہرے پر پہلی بار لمبے عرصے بعد سکون آیا تھا۔ حارث بھی اس دن زیادہ خاموش تھا۔ وہ کبھی میرے قریب آیا، کبھی صرف حارث کو دیکھتا، اور میں جانتی تھی کہ عارف اب دل میں پچھتا رہا ہے۔ شرمندگی کی ایک لہر ہے جو ہر وقت اسے چبھ رہی ہے۔ ایک دن عارف میرے قریب آیا اور پھر آہستہ سے بولا، صدفہ، میں نے جو کہا، جو کیا، میں جانتا ہوں وہ غلط تھا۔ میرے دل میں شک بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی غیرت، غرور کو محبت پر فوقیت دی۔ میں نے تمہیں اور بچے کو تکلیف دی، لیکن میں چاہتا ہوں سب کچھ درست ہو جائے۔ میں دوبارہ تم سے رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ٹھیک رہو، چاہے خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ شخص جو برسوں تک میرا شوہر رہا تھا، اس نے بہت دیر بعد پہلی بار اپنے دل کی بات سنی تھی، اپنی غلطی مانی۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، اب اصل اہمیت محبت کی ہے، رشتوں کی نہیں۔
حارث نے پہلی بار ہمیں دونوں کو ایک ساتھ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ حیرت تھی جو خوف، شک اور درد کے بعد آتی ہے۔ اس نے کہا، امی، ابو، کیا اب سب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا پھر سے میں وہی حارث بن سکتا ہوں جو پہلے تھا؟ میں نے اسے سینے سے لگایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، تم وہی ہو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ کے لیے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اصل ماں اور اصل بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے مشترکہ طور پر کوشش کریں گے۔ اس دن میں نے عارف نے حارث کے ساتھ مل کر ریکارڈ، ہسپتال اور اس وقت موجود تمام لوگوں سے رابطہ کیا۔ اس میں اب حارث بھی شامل تھا۔ ہر سوال کا جواب ڈھونڈا، ہر سراغ کو چھان بین کی۔ حارث بھی اب ہمارے ساتھ تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جوش تھا جو سچ کی تلاش میں صرف ضروری تھا، اور وہ سچ جاننا چاہتا تھا۔ ہم نے پرانے ریکارڈ کے مطابق مختلف خاندانوں سے رابطہ کیا، ان کی زندگی، ماحول اور بچے کے حالات دیکھے۔ ہر ملاقات ہمیں اس سچ کے قریب لے کر جا رہی تھی جو برسوں سے ہمارے سامنے چھپا ہوا تھا۔ اس دوران حارث کے اندر خود اعتمادی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو صرف ایک بچہ سمجھنے لگا تھا، بلکہ ایک انسان جو حقائق کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اب بچہ نہیں تھا، وہ 18 برس کا جوان تھا۔ اس نے کہا، امی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی پہچان خود تلاش کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خود فیصلہ کروں اپنے لیے کہ میں کون ہوں۔ مجھے کوئی بھی مجبور نہ کرے۔ میں نے سر ہلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، یہی تمہاری طاقت ہے، بس اسے سنبھال کر رکھنا۔ یہی در حقیقت تمہاری اصل پہچان ہے۔ تم جو فیصلہ کرو گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عارف بھی اس دوران بدل رہا تھا۔ اس کے دل میں محبت، ندامت کا مرکب وہ بڑھ رہا تھا۔ وہ حارث کے ساتھ بیٹھتا، اس کے سوالات کا جواب دیتا اور خاموشی میں اسے یہ پیغام دیتا تھا کہ اب صرف والد نہیں بلکہ میں تمہارا محافظ ہوں۔ اس کی ہر بات میں حارث کے لیے ایک حفاظتی چھتری نظر آتی تھی، اس کے الفاظ اور اس کے رویے میں۔ پھر ایک دن ہمیں وہ معلومات ملی جو سب کچھ بدلنے والی تھی۔ پرانی نرس نے وہ خاتون اور اس کا بیٹا تلاش کر لیا تھا۔ وہ خاتون جس کے بیٹے کو ہمارے پاس رکھا گیا غلطی سے، اب وہ ایک بوڑھی عورت ہو چکی تھی۔ اس کا نام کلثوم بی بی تھا۔ جیسے ہی اس نے حارث کو دیکھا تو رونے لگی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے حارث کا سر پکڑا اور پھر اسے جھکنے کے لیے کہا اور اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ ہمارا حارث واقعی اس رات کسی کلثوم بی بی کی بجائے ہمارے پاس آ گیا تھا، اور ہمارا بچہ ریحان کلثوم بی بی کے پاس چلا گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرا ریحان کہاں ہے؟ میرے ہونٹ کانپنے لگے۔ کلثوم نے مسکرا کر کہا کہ پریشان مت ہو، وہ آ رہا ہے۔ اب یہ انتظار ختم ہونے والا تھا۔ اسے ہم نے بتایا ہے کہ آج کوئی تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ریحان کمرے میں داخل ہوا۔ میرا ریحان جو پچھلی 18 برس سے مجھ سے جدا رہا۔ میں نے ریحان کو گلے سے لگایا۔ کلثوم بیبی اور میرے جذبات، احساسات ایک جیسے تھے، کیونکہ ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے کی امانتیں تھیں، اور اچھی بات یہ تھی کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی امانتوں کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ ان کی اچھی تربیت کی۔ یہ سچ سامنے آتے ہی ایک عجیب سا سکون ہمارے دلوں میں آیا۔ حارث کے چہرے پر پہلی بار لمبے عرصے بعد مکمل مسکراہٹ تھی، اور وہ رونا چاہتا تھا مگر پھر وہ ہنسنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنے آپ سے مل چکا تھا۔ اس کے سارے خدشات ختم ہو چکے تھے۔ میں نے حارث کے سر پر ہاتھ رکھا، عارف نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اور میں نے سوچا کہ یہ سفر ختم نہیں ہوا، مگر ہم نے ایک سبق سیکھ لیا کہ رشتے صرف خون سے نہیں بلکہ محبت، قربانی اور وقت سے بنتے ہیں، اور جو سچ چھپایا گیا وہ آخر کار اپنے آپ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بس صبر اور ہمت کی ضرورت ہے۔ اس دن تینوں ہاتھ آپس میں جڑے گئے، ایک بیٹا، ایک ماں اور ایک باپ کے، جو سچ، محبت اور معافی کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے۔ اور میں یہ بات اچھی طرح جان گئی تھی کہ چاہے زندگی کتنی بھی مشکل ہو، محبت اور ایمانداری کے ساتھ ہر پہچان واپس لائی جا سکتی ہے،
اور یہی ہمارا سبق تھا۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔